کرسی بھی ہے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے، حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے۔ چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، شیطان ان کو دنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے، جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے، ولا یؤودہ حفظہما اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا، فقط تبین الرشد من الغی اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا، کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں، جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا، تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، لن فصام لہا یہ ٹوٹنے والا نہیں۔ بڑی خوبصورت مثال دی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں، گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے وہ۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا
جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا، چھوڑ دیا کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو حیات دے دی۔ اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، بولے دیکھو میں تو موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا۔ اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں، تو یا کوئی پیغمبر تھے، اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا؟ ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا، بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو، یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں، اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اس طرح سے میں زندہ کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں، فصرہن الیک، کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ، چاروں کناروں پہ، چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں۔ پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن، پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے، چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے، اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ، کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھا دے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا، پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا، نطفے سے انسان بنا دیا، تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے کے لیے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ جو آیت اس قسم کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمیں معلوم ہے، تو اللہ ہمیں یہ کیوں بتاتے ہیں اور نبی کو کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر؟ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ کون سیدھے راستے پر اور کون غلط راستے پر۔ یہ اصل میں تسلی ہے، اور یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ جب بھی آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، حق کا راستہ، تو آپ صحیح چل رہے ہوں گے، لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو، ہم جیسا کہہ رہے ہیں نا ویسا کرو۔ اور لوگ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگ خواہشات کی طرف بلاتے ہیں۔ انسان کا نا دنیا میں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے، اکثریت کا تو ایمان نہیں ہے جنت جہنم پر، تو جب ان کو جنت اور جہنم کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جب اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار، کرے گا۔ بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے، لیکن اوپر سے نا، وہ اندر سے نہیں ہے، اندر میں نہیں ہے، اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم، بدبو، لاش، گائے بھینسیں مرتی ہیں، ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو
इंसानी लाशों का होता है, तो कोई आखिरत में नहीं है कुछ भी। हो तो ट्राई करने के लिए जुम्मा पढ़ लेते हैं, रमजान के रोजे भी रख लेते हैं, अगर हुआ तो शायद काम आ जाए, लेकिन कोई मजेदार ईमान नहीं है। तगड़ा ईमान जिसे कहते हैं ना, जो आपको हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, तबलीगी जमात के बानी, वो फरमाया करते थे कि हमारी जो 2 रकत नमाज है ये हमारे दुनिया के काम नहीं बनाती तो जन्नत में हूर कहाँ से दिलाएगी ये, ठीक है। इतनी ऐसी हम नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल ना दिल लगाते हैं उसमें, ना खुशू ना आदाब, इसे पढ़ के हमारा कोई काम होता ही नहीं है। तो ऐसे वो वजह उसकी ये कि ध्यान नहीं है ना, आखिरत पर यकीन होता है तो क्या होता है, ध्यान होता है, पता होता है भाई मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो एक फॉर्मेलिटी सी पूरी हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैं ये कर रहा था कि जब आखिरत पर पूरा यकीन ना हो, या हो तो मामूली सा एक शुबहात हो, तो अमल में जो जान है ना वो क्या हो जाती है, खत्म। और फिर इंसान ख्वाहिशात को ज्यादा फॉलो करता है, वो दीन को भी उस हद तक फॉलो करेगा जिस हद तक ख्वाहिशात उसको फॉलो करने देंगी, क्योंकि दीन की हर चीज ऐसी थोड़ी है जिसमें मुआशरा रुकावट डाले। बहुत सारी दीन की चीजें ऐसी हैं, मुआशरा कहते हैं चलो भाई कर लो, माशाल्लाह अच्छी बात है यार, अगर कर लो तो ठीक है, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, कुछ चीजें तो मुआशरा भी इजाजत देता है, वो भी 5 टाइम पाबंदी से नमाज की वो भी इजाजत नहीं देगा कि आप बहुत ज्यादा नमाजी बन गए, प्रोफेशनल नमाजी जिसे कहते हैं। तो जब आखिरत पर पूरा यकीन नहीं होता तो इंसान फिर क्या करता है कि यार पहले ख्वाहिशात, जो मोटी मोटी ख्वाहिशात है ना वो पूरी, जिसमें सबसे पहले पैसा है, पैसे पे लोग कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि गरीब आदमी को दुनिया का नाकाम इंसान समझा जाता है। ख्वाहिशात किससे पूरी, गरीब पूरी करता है या मालदार? भाई गरीब आदमी का बिरयानी खाने का दिल चाहेगा तो जेब में पहले हाथ डालेगा कि पैसे हैं या नहीं है, निकल आए तो फिर 10 दफा सोचेगा ये अगर बिरयानी में खर्च कर दिए तो घर में बच्चों के लिए खिचड़ी पकाने के पैसे भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो वो ये सारी चीजें जब सोचता है ना तो वो जेब से हाथ वापस निकाल ले, तो ऐसे ही ठीक है, पैसा हो तो बिरयानी क्या, पैसे वाला आदमी तो सोच रहा होता है कि सब कुछ खा खा के थक गए, अब क्या खाएं यार। तो बातें हो रही होती है ना दोस्तों में, यार वो बीफ नहीं है, बीफ रहने दे, ऐसा कर मटन ले आ, मटन नहीं यार ऐसा कर मटन को छोड़ तू चिकन ले आया, अबे चिकन तो कल भी खाया था यार। होटल में ये बात हो रही होती है ना, अबे चिकन तो कल खाया था, ऐसा करो मलाई बोटी सही रहेगी, अबे मलाई बोटी चल एक मलाई बोटी ले आ, ऐसे ना बेजारी से, पैसे बहुत हैं ठीक है ना। एक ऐसा कर, वो उसको जब ऑर्डर दे रहे होते हैं ना, एक ऐसा कर मलाई बोटी ले आ। और चांपे हैं, वो चांप को क्या कहते हैं आजकल, एक बड़ा अच्छा सा नाम आया है, खैर यार एक बड़ा मशहूर नाम है चांपों का, चलें छोड़ें, चांपे ही सही हैं। तो ऐसा कर चांपे ले आ, और राइस में जो है ना अफगानी पुलाव ले आ, वो बस 15-20 चीजें ला के फिर बचाते कैसे हैं, वो इतना सारा बचाया, एक उधर से चखा एक उधर से चखा। तो मालदार आदमी को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई, अब क्या करूं मैं, एक ही ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा होता, दूसरी शादी वाली, बाकी सारी ख्वाहिशात। ये ऐसी ख्वाहिश है जिसको लेके कब्र में दफन हो जाता है बेचारा, ये मालदार भी पूरी नहीं करता। इसके अलावा जितनी ख्वाहिशात हैं, बताओ कोई ख्वाहिश छोड़ता है? तो मेरा तो हर एक से वास्ता पड़ता है ना, कंपनी के मालिकान भी आते हैं कुछ मशवरों के लिए, तो ऐसे ऐसे अरबपति लोग, करोड़पति लोग आते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ यार क्या कितना पैसा अल्लाह ने। नौजवान आदमी कहता है मैं स्पेन से नाश्ता मंगवाता हूँ, अरे भाई कह रहे वो हमारे यहाँ जो मक्खन है वो स्पेन से आता है, जैम वहां का अच्छा होता है, जापान का, मुल्कों के नाम मैं भूल रहा हूँ, मैंने कोई याद थोड़ी करके रखे हुए थे कौन से मुल्क का जैम, हमने तो यहीं से खरीदना है भाई, इधर से जिस मुल्क का भी जैम अच्छा हो हमने कहाँ से खरीदना है, वो जो परचून की दुकान है भाई, तू जो जरा सस्ता वाला हमें निकाल के दे दे सही है ना, 50 रुपए कम में जो मिल रहा है वो दे दे भाई तू हमें। ऐसे ही हमारे एक दोस्त थे, वो भी कह रहे थे मैंने ये बादाम जो है ना पता नहीं ईरान से मंगवाए हैं, ये पिस्ता जो है ये पता नहीं चाइना का है, ये फलाने ये अखरोट वहां का है। तो हमें मजाक सूझा, हमने कहा ये मूंगफली खाएं, कह रहे कहाँ की, मैंने कहा फिलिस्तीन से मंगवाई है मैंने ठीक है, फेंक रहे हो तो भाई हमने भी थोड़ी सी फेंक दी, क्या है। तो दौलतमंद आदमी जो है ना, दौलतमंद आदमी, मालदार आदमी के पास तो पैसा इतना है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तो अब जब आखिरत पर पूरा ईमान नहीं होता तो इंसान ख्वाहिशात को फिर, भाई जब सब कुछ यही दुनिया है तो यार मजे होने चाहिए ना, लाइफ को क्या होना चाहिए, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट हो, ये वाली फिल्म देख ली अब दिल भर गया, अब कोई दूसरी फिल्म, इसी टाइप की कहानियों से दिल भरा तो अब थोड़ा
فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو مختلف فلمیں دیکھ لی, ڈرامے دیکھ لیے, سارے انٹرٹینمنٹ, اس کے بعد بھی کم بخت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں. یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے. غریب آدمی بور نہیں ہوتا, وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی, سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا, وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے, تو بور نہیں ہوتا وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو خواہشات جو ہے نا, انسان کی خواہشات, وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا, ایمان نہیں ہوتا, تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے؟ خواہشات کو. اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو, وہ اسے قبول نہیں کرتا, چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے یعنی نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو. غیر مسلم تو دور کی بات ہے, مسلمان ہی کیوں نہ, وہ بھی نہیں کرتا. آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو, پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے, اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اس سے پتا چلا اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی, جس کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں, تبدیلی, مبدل, جس کو عربی میں مبدل اور انگلش میں چینجر کہتے ہیں, کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے والے کے بغیر, تبدیلی کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ کائنات خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس گاڑی کو سائنسدانوں نے بنایا. سائنسدانوں کو کس نے بنایا؟ یا تو کوئی اور سائنسدان ہے. ایک ایتھیسٹ سے میں نے یہ سوال پوچھا, اس کمبخت نے یوٹیوب پہ جواب دیا, پاگل آدمی نے, ٹھڑیایا ہوا ہے وہ. اس سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ گاڑی میں چینجنگ نہیں ہو سکتی نا چینجر کے بغیر, کوئی کمپنی بناتی ہے, کمپنی کو پھر جو کمپنی جو بنانے والی ہے وہ گاڑی سے زیادہ عجیب چیز ہے نا. جو سائنسدان بنا رہے ہیں وہ تو گاڑی سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے, ان کو پھر کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو مریخ پہ یا کہیں اور جو پورا نظام چلا رہی ہو, کوئی ہو, خدا نہ ہو, وہ کوئی اور مخلوق ہو جس نے یہ سب کچھ بنا. یعنی اس نے یہ مان لیا کہ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے کیا یہ. ابے بھائی یہ ایسے ہے, بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھیگ رہے تھے کہ یار بارش لگ رہی ہے, تو کھڑے ہوئے تو برساتی پر نالا اوپر سے. یہ تم ایسے اشکال سے بھاگے ہو کہ اس سے بڑے اشکال میں یہ تو. اور وہ مخلوق جس نے, جو مریخ پر یا کہیں بھی ہوگی, جس نے ان سائنسدانوں کو اور پورے سسٹم کو بنایا, وہ تو پھر ان سائنسدانوں سے بھی زیادہ عجیب ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہ خود بخود اس کا بننا تو اور زیادہ عجیب ہے نا. اس کا مطلب اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہے. کیونکہ جتنی عجیب تر جتنی پیچیدہ مشین ہوتی ہے, اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جتنی سادہ مشین ہوتی ہے, اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی آسان. تو لا محالہ ایک ایسی ذات کی طرف ہم آئیں گے جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے, وہ کائنات سے ہٹ کر ہے, اس پر فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. کیونکہ یہ جو نیوٹن بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, یہ کائنات کے بارے میں بول کر گیا ہے. یہ خدا کے بارے میں نیوٹن نے ایسا کوئی قانون نہیں کہا. لا محالہ ایک ایسی ذات آخر میں آئے گی جو فزکس کے قوانین سے بالا ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے. یعنی انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا, ان کو کسی نے بنایا, لیکن جو بنانے والے کو مخلوق کہہ رہے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. تو مخلوق کا تو مطلب یہ جس کو خود کسی نے بنایا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی کھوپڑی آج صحیح کام کر نہیں رہی ہے, کھوپڑی آپ لوگ. میری الحمدللہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہے, اس لیے میں اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا کہ ہم یہ آٹومیٹیکلی ڈیزن کر کے یہ دو آنکھیں بھی فٹ ہو گئی, پوری ناک بن گئی. ایسی تمیز والی ناک یار, اس کے 2 سوراخ بھی ہیں, بیچ میں پوری ہڈی ہے اور دونوں میں بیلنس ہے, اور اتنی پیچیدہ مشین یار. یہ ناک کی ہڈی جن کی بڑھ جاتی ہے, کانوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پانی ہوتا ہے کانوں میں, یہ بیلنس ناک کے دونوں نتنے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ایک ناک بند ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد دوسری بند ہوتی ہے, یہ والی کھل جاتی ہے. اکثر یہی سیٹ اپ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے. دونوں ناکیں, بہت کم لوگ ہیں جن کی آج تک کھلی ہوں. جو یہاں ڈیزل دھوئیں چل رہے ہیں نا, اس میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بیک وقت دونوں نتنوں سے سانس لیتے ہوں. یہ کہہ رہے اللہ, جیسے میں نے کوئی بہت ہی, یہ میں ایک عیب بیان کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی کا. ان کے بھی لگ رہا ہے دونوں نتنے پورے کام نہیں. دونوں نتنوں سے سانس صرف جاپان میں, امریکہ میں لیا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں اکثر, میری بھی ابھی یہ والی ناک بند ہے, یہ کھلی بھی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں یہ کھل جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بند. یہ اگر سیٹ اپ نہ ہو نا تو ہماری الائنمنٹ کیا ہو جائے, پانی کی آؤٹ ہو جائے. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے یار کہ وہ فطرت کیا کرتی ہے, ایک ناک کو کھول دیتی ہے کہ اب یہ والے سے جائے. ویسے تو دونوں سے سانس جانا چاہیے, لیکن اگر دونوں سے نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں, تو فی الحال اس کو بند کرو, یہ والا ٹریک چلاؤ. جیسے روڈ زیر تعمیر ہے, صحیح ہے نا, ابھی یہ والا ٹریک چلاؤ, پھر یہاں سگنل یہ والا چلاؤ.
ایک ایک چیز میں آپ غور کرو میرے بھائی, ایک ایک چیز میں غور کرو, پاگل ہوتا چلا جاتا ہے انسان. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم افریقہ میں تھے تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آیا, تو میں قریب جانے لگا توڑنے کے لیے, کسی نے کہا اس کو مت توڑیں, اس میں اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بچھو کی طرح کا زہر ہے, باڈی میں چلا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا پھر تو بہت لوگ مرتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, اسی کے ساتھ میں ایک ایسا پودا ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا نا آپ نے, یہ زہر جائے گا, فوراً اس پودے کو ٹچ کرو, وہ زہر کا اثر ختم کر دے گا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دونوں کیا ہیں؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث, کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی ہو. تو بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی. اگر بیماریاں ہی ہوتی, شفائیں نہ ہوتی, سب کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا, مر چکے ہوتے سارے. تو اچھا, یہ تو میں بس بیان کو ختم کر کے پھر یہ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے. تو میرے بھائی, ناشکری کا سب سے بدترین ناشکری کیا ہے؟ بنانے والے کا بولو انکار کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی. انگریز اگر انکار کرتا ہے نا اللہ کا تو اس کو کرنے دو انکار, ہم نہیں انکار کر سکتے, کیونکہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال ہوگا. آنکھیں اس اللہ نے دی, بولنے کے لیے زبان اس اللہ نے دی, اور جب ہم پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور ماں کی نعمت, باپ کی نعمت, یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, ایک غلیظ پانی سے بنایا. یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اتنی عزت دے دی کہ پیدا ہوئے ننیال ددیال دو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. پانی سے بنا کے اتنی عزت دے دی کہ دو خاندانوں میں تم خوشیاں منا رہے ہیں. اور جب بالغ ہوئے وصہرا, قرآن کہتے ہیں سسرال بھی دے دیا میں نے تمہیں. انگریزوں کیا تو یہ سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو گیا, ختم. نہ سسرال رہا نہ ننیال رہا, ددیال بھی نہیں رہا. ننیال میں بھی ایک عدد اماں رہ گئی ہے, وہ بھی اب مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی, کیونکہ کلوننگ کے ذریعے اور اس طرح کے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہوں گے, لیب میں بنیں گے بچے, ٹھیک ہے نا. ابا کے جنم لیے یہاں سے اماں کے لیے ملا کے بچہ مارکیٹ کہیں کسی کے پیٹ, کسی تیسرے کے پیٹ میں رکھوایا, بچہ پیدا ہوا, نہ سالے کو ماں کا پتہ چل رہا ہے, نہ باپ کا پتہ چل رہا ہے, نہ چاچے کا پتہ چل رہا ہے, بس وہ اسٹیٹ کا غلام ہوگا. تو اسٹیٹ کا غلام, پریوار, خاندان, فیملی پارک کیسے بنیں گے ان لوگوں کے یار؟ آپ کہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو لیب کو لے کر آ رہا ہوگا, سائنسدانوں کو لا رہا ہوگا. تو شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے پانی سے پیدا کیا اور ددیال ننیال دو خاندان دے کے عزت دی تمہیں. پریوار, خاندان میں پلتے ہو, فیملی ہوتی ہے, اور جب بالغ ہوتے ہو تو ایک سسرال بھی لگا دیا تمہارے ساتھ, اس میں بھی عزت ملتی ہے انسان کو. گھر داماد بننے کا مزہ بغیرتوں سے, استغفر اللہ, جو ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ ہوتا ہے اس میں, ویسے جا کے پڑھ کے دکھاؤ کسی گھر میں, ان کی بچی سے شادی کر لو, پڑے رہو وہاں پہ, کچھ بھی نہیں بگاڑ نہیں سکتے تمہارا. میں نیو کراچی میں تھا تو ایک آدمی نے کہا, مفتی صاحب گجراتی نے کہا, مفتی صاحب ہم جب کسی کو بددعا دیتے ہیں نا, کہتے ہیں اللہ کرے میں تیرا بہنوئی یا تیرا داماد بن جاؤں, یہ ہمارے یہاں بددعا ہوتی ہے. وہ کہنے لگا, میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پھر ہم اس کو ستاتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہنوئی بہن کا خیال کرے گا اور سسر کس کا؟ بیٹی کا خیال کرے گا. تو ایسے میں نے داماد بغیرت قسم کے الحمدللہ بہت دیکھے ہیں کہ, تو خیر, تو کتنی عزت دے دی میرے بھائی. یہ انسان کی تعظیم ہے, یہ انسان کی تکریم ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ جانوروں کو یہ عزت تھوڑی ملتی ہے, تھوڑی ملتی ہے جانوروں کو. پیدا ہوئے اور کھانا پیا نکل لیے, بلی نے بچے دیے, تھوڑا بہت آپس میں تھوڑا دن رہتے ہیں, اس کے بعد نہ بلی کو پتا کہاں گیا میرا بچہ. ہمیں تو پتا ہوتا ہے بھائی, بچوں کو پتا ہوتا ہے ابا کہاں ہے, ہونا چاہیے. اگر پتا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی اس سلسلے میں پھر میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی. تو یہ سارے احسانات اللہ نے کیے. گرمیوں میں دوپہر کی تپتی ہوئی گرمی میں ٹھنڈا میٹھا تربوز کون کھلاتا ہے؟ خدا کی قسم یہ چیزیں مل رہی ہیں نا, اس لیے قدر نہیں ہے. چھن جائیں آدمی گاڑیاں پھینک دے گا, بنگلے پھینک دے گا, بولے گا مجھے تربوز چاہیے, مجھے کھیرا چاہیے, مجھے ککڑی چاہیے. بنی اسرائیل کو بٹیر کا گوشت ملتا تھا ڈیلی, ان سے پوچھو, بٹیر کا گوشت اور ترنجبی کوئی شہد ٹائپ کی میٹھی چیز, بڑی نفیس چیز تھی. تھوڑے دنوں میں کیا کہنے لگے, من بقلیہا وقفتائہا وفومیہا وعدسیہا, ہمیں لہسن چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں مسور کی دال چاہیے, ہمیں لوبیا چاہیے, یہ اناج غلے چاہیے ہمیں. اللہ نے کہا تو اتنی اعلیٰ چیز تمہیں دے رہا ہوں, نہیں ہمیں کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے. اللہ نے تو ان کو عذاب اس لیے دیا کہ تمہیں تو یہ فری پھوکٹ کا مل رہا ہے, ملنا تو یہ بھی نہیں چاہیے تھا تمہیں, اس لیے یہ ناشکری تھی کہ تم پر تو عذاب آیا ہوا ہے نا, تم نے ناشکری کی ہے, تمہیں تو بھوکا مر جانا چاہیے. تو اگر تمہیں پھر بھی یہ مل رہا ہے تو اس پہ شکر ادا کرو. لیکن نارملی یہ چیزیں بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. میں نے ایک گاؤں میں ٹائم گزارا تو اتفاق کی بات ہے وہاں نمک ختم ہو گیا تھا, کیا تھا اب مجھے یاد نہیں پورا واقعہ. بہت میں ہم لوگ دورہ صرف کے لیے جاتے تھے نا, چمن اور کوئٹہ وغیرہ کے گاؤں دیہاتوں میں کچھ اساتذہ ہوتے تھے, دورہ عربی گرامر کا دورہ کراتے تھے, یہاں ادھر ہوتا ہے ان علاقوں میں. تو وہاں نمک شارٹ ہو گیا, 3-4 دن ہم نے نمک کے بغیر کھانا کھایا.
اس وقت ہمیں اندازہ ہوا نمک کتنی بڑی نعمت ہے. ایسا ترستے تھے, کھانے کا ذائقہ برباد, دمبے کھا رہے ہیں, چربیاں بھی ویسے مزے کے قورمے ٹائپ کی چیزیں, روٹی میں بھی نمک نہیں, سالن میں بھی نہیں. جس دن نمک ملا ہے نا اس دن اندازہ ہوا صرف ایک نمک اللہ چھین لے, آدمی کہے گا کروڑوں روپے لے لو, کہیں سے نمک کی تھیلی لا کے دے دے مجھے, میری گاڑی بھی لے لو, میرا بنگلہ بھی لے لو. غلطی سے منہ سے نکلنے والا تھا کہ خاندان بھی لے لو مجھ سے, لیکن اللہ کا شکر ہے نہیں. تو نمک ایسی چیز ہے نمک, صرف ایک نمک. تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. دوپہر کی گرمی میں ٹھیلوں کو دیکھو, تربوز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, خربوزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, گوشت کی دکانوں پہ گوشت لٹک رہا ہے. تو اب آخری بات بس کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایسے موقع پہ نا منہ ایسا رکھا کرو جس سے لگے کہ آپ خوش ہو, جس سے لگے کہ آپ کیا ہو. شکر گزاری میں یہ کہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے. آج ہو یہ رہا ہے, یہ بھی نہیں ہے, ایسے آ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ابے تیرے کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہے, اور جسم کسی بڑی تکلیف سے محفوظ ہے, تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, شکر کے آثار ہونے چاہیے. بولو بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 60 سال کی عمر تک فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں میری تنخواہ سے بیل کی تنخواہ زیادہ تھی. بیل وہاں کاشتکاری کے لیے بیل, ان پہ زیادہ خرچ ہو, بہت کم آمدن تھی اس وقت دارالعلوم کورنگی کی, تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. فرماتے ہیں کہ میں انڈا نہیں خرید سکتا تھا ناشتے کے لیے. ایک دفعہ ایک انڈے والا آیا کہ آپ روز ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے, میں نے اس کو بہانہ کر کے بھگا دیا. کا وجہ یہ تھی میرے پاس انڈے کے پیسے نہیں تھے. لیکن کہتے ہیں کوئی مجھے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی غریب ہے. کہتے لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے, کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. میں کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی ہے, مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی بھی نہیں. آج مسئلہ ہوس کا ہے میرے بھائی. یہ جو ڈپریشن اور سٹریس ہے نا, یہ کسی ریزن کی بیس پہ نہیں ہے, یہ ہوس کی بیس پہ ہے. تو اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں, ہر وقت چہرے پہ سلوٹیں, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, پریشان ہوں, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایک بزرگ نے خط لکھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو, جو ان کے ڈاکٹر عبدالحی کہ یہ مسئلہ انہوں نے کہا پورا خط ناشکری سے بھر دیا, شکر کا ایک جملہ نہیں لکھا. تو حدیث میں ہمیں جو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے, پریشانیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں موجود ہے. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کا بیٹا ڈوب کے بیچارہ انتقال ہو گیا, 7-8 سال کی عمر, اور انتقال بھی عید کے دوسرے تیسرے دن. سب بچے آئے ہوئے تھے نہانے کے لیے, تالاب میں گئے, وہ پتہ ہی نہیں چلا. کتنی بڑی ٹینشن ہے. وہ بچے کی تصویر بھی مجھے دکھا رہے تھے, اور عید کے دن نماز پڑھ رہا ہے, بڑا 8-9 سال کا بچہ, تو بڑا پیارا خوبصورت ہوتا ہے. اور استاذ بھی وہ پٹھان ہے, وہ شلوار قمیض اس کی اور سفید ٹوپی. بچے شلوار قمیض میں بڑے اچھے لگتے ہیں, بچیاں اسکارف میں, فراک میں, اور بچے شلوار قمیض میں, ٹوپی میں. آپ ذرا ایک دن اپنے بچے کو پتلون پہناؤ. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز حرام نہیں کہتا, لیکن ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو اپنے خرچے پہ. بچے کو آپ سفید شلوار قمیض پہناؤ اور ٹوپی پہناؤ, اور پھر اس کی موبائل میں تصویر لے کے چیک کرو, ایسا پیار آئے گا نا اس کے اوپر. اس طرح بچی کو ایک دن آپ اسکرٹ پہناؤ, چھوٹی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہناؤ, اور ایک دن کیا کرو, اس کو فراک پہناؤ, اسکارف پہناؤ اور تصویر لو. زمین آسمان کا فرق لگے گا, زمین آسمان. یہ جو اسلامی لباس ہے نا, اس میں بھی اللہ نے ایک بڑی برکت رکھی ہے. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچوں میں آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو. تو خیر, تو کیا ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی. میں جب تعزیت کے لیے گیا تو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی گم بھی سکتا تھا. کتنے لوگوں کے بچے گم جاتے ہیں نا, ساری زندگی اس عذاب میں گزرتی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حالت میں ہوگا. کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے گما نہیں ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے گم نہیں ہوا, موت واقع ہوئی ہے, گم نہیں ہوا. موت میں تو صبر آ جاتا ہے. نمبر 2, پتہ چل گیا کہ کہاں موت واقع ہوئی ہے. نمبر 3, اگر ڈوب کے بے ہوش ہو جاتا اور کسی اذیت میں ہوتا اور پھر کئی دن علاج چلتا, پیسہ بھی خرچ ہوتا, اس کے بعد موت ہوتی, کتنی بڑی ٹینشن ہوتی. جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی, پھر کوئی قومے میں چلا جاتا, کوئی بیماری ہو جاتی, سڈنلی موت ہو گئی. تو اتنی ساری, پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال ویسے ہی اس قابل نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہو یا نہ ہو, آخرت میں ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے شکر گزار, یہ کیا ہے. اور ناشکرے لوگ کیا کرتے ہیں, میرے پاس ناشکروں کی رپورٹیں بھی ہیں. ایک صاحب کی بچپن میں ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی, اتنی بڑی داڑھی ان صاحب کی, ایسی طنزیہ باتیں کر رہے ہیں, میرے بچہ ہی ملا تھا اللہ کو مارنے کے لیے, اور پتہ نہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, صدقے بھی کرتا ہوں. سنا تو یہ ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں,
اس طرح کی تنظیم. میں نے کہا یار تم کافر ہو جاؤ گے, کیا بات ہے, بچہ تو واپس آئے گا نہیں. اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا کہ اس کو بہت ٹینشن ہوئی ہے, مجھے برا بلا کہہ رہے چلو بچے کو ریورس کر کے زندہ کر دو. اپنا ثواب کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو بھائی ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کی کوشش کرو. آ جائے تو ناشکری مت کرو. ناشکری, ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا ریشو زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تھوڑی تھوڑی پریشانیاں ہلکی پھلکی, ہم تو ان تھوڑی پریشانیوں کو بھی عذاب بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ, تھوڑی سی آزمائش آتی اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا شروع کر دے. تو اللہ نے دو طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں, شکر گزار اور ناشکرے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ناشکرے بنے یا شکر گزار بنے؟ شکر گزار. اور شکر میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. اچھا اس کا شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے کسی بھی قیمت, لیکن اللہ نے کہا چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا ہو گیا ادا, چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا شکر ادا کر دیا. وہ چند کام کیا ہیں؟ 5 ٹائم نماز پڑھ لو بھائی جماعت کے ساتھ. سارا دن تو اللہ نمازیں نہیں پڑھوا رہا ہم سے, 5 ٹائم پڑھ لو نماز. تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھ لو, پورا سال کھاتے ہو, 1 مہینہ کیا کر لو ناغا, زندگی میں 1 دفعہ حج کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی زیادہ مشکل پیکج نہیں ہے. فرض زکات سال میں 1 دفعہ. اس کے علاوہ اللہ نے کہا تمہارے مال میں مسکینوں کا اور تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے. ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ, بیوی, بچے, ان پہ خرچ کرو. اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ کا شمار شکر گزاروں میں